بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراچا ہوں. آج مریم نواز نے لاہور میں اپنا دوسرا جلسہ کیا ہے. 2023 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق لاہور کی جو آبادی ہے وہ 1,39,00,000 ہے، اور ٹھوکر نیاز بیگ کی جو جگہ چوز کی NA 26 کا یہ حلقہ بنتا ہے 126 کا، تو وہاں پہ مریم نواز نے آج جلسہ کیا ہے. جلسہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس طرح جو سٹیج اور جلسے ولیمے نما جو سیٹنگ کی ہوئی تھی اس پہ مسلم لیگ نواز پہ اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ چار ایک ڈیسک کے ساتھ یا ایک ٹیبل کے ساتھ چار پانچ جو کرسیاں لگائی اور اس میں فرق چھوڑا ہوا. تو اس کی وجہ سے مقصد یہ تھا کہ دکھایا جائے کہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ کراؤڈ آیا ہے. تو کراؤڈ تو نظریے کی بنیاد پہ آتا ہے. کراؤڈ جو ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں آتا. تو مریم نواز جو ہے انہوں نے اس جلسے کے حوالے سے بہت محنت بھی کی تھی، پیسہ بھی بہت لگایا تھا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی تشہیر بہت کی تھی تاکہ اس جو جلسے کو ٹھوکر نیاز والے جلسے کو سکسیسفل کیا جائے. مگر جو جس طرح شاہدرہ کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں تو ایک تنگ گلی میں کیا گیا تھا. اب یہ تھوڑا سا اوپن سپیس تھی، اور یہ ٹھوکر کا علاقہ بھی ایسا ہے جہاں پہ جو ہے وہ قصور، پتوں کی، اکاڑا، ساہیوال سے آنے والے جتنے بھی مسافر ہیں وہ یہاں پہ ان کا پہلا سٹاپ بھی ہوتا ہے، وہ یہاں آ کے رکتے ہیں. تو بظاہر شو کروانا تھا کہ یہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 1,39,00,000 آبادی کے شہر میں ان کو جو جلسے میں لانے کے لیے صرف 2 سے 3 ہزار جو لوگ ہیں وہ ملے، اور وہ بھی ان کی سیٹنگ اس طرح تھی جس پہ ان پہ بہت کرٹیسزم آ رہا ہے. تو جلسے میں مریم نواز نے ہمیشہ کی طرح نواز شریف کو جو اس ملک کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بغیر جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکا. 2017 میں جس طرح ان کو ہٹایا گیا، حالانکہ ان کی 2018 میں حکومت ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2022 میں جو عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن پیش ہوئی، اس کی کامیابی کے بعد ان کے بھائی نے بطور وزیر اعظم 16 ماہ بھی پاکستان پہ حکومت کی. تو مسلم لیگ نواز کی جتنی بھی پالیسیز ابھی بن رہی ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی جو عوام کو پیش کر رہے ہیں کہ 2017 میں جو پاکستان میں ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی تھی، لوگوں کے بل کم آ رہے تھے، لوگوں کو سستا آٹا ملتا تھا. پاکستان کے ابھی جتنے بھی جو معاملات ہیں، جو خراب معاملات ہیں، ان کا 2013 سے 2017 کے عرصے میں ہونے والے فیصلوں کا براہ راست اثر ہے کہ اگر مہنگے جو IPPs لگائے گئے 2013-17 میں، اب اس کی وجہ سے ابھی تک جو لوگوں کو 50 روپے کے حساب سے جو مہنگی بجلی ان کو مل رہی ہے، اسی طرح انڈسٹری کو جو مہنگی بجلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو لوگوں کے جو بلز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. اسی طرح جو پاکستان میں ہمیشہ کی طرح کسی بھی حکومت نے جو ڈومیسٹک جو کسی بھی فصل کے، گندم ہو گیا، چاول ہوگی، اس کی پروڈکشن کو بڑھانے پہ کوئی کام نہیں کیا. تو اب پاکستان کو گندم بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے، چاول اگرچہ کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں اس کی پرائسز بہت زیادہ ہے. اسی طرح باقی بھی جو کپاس ہے اس کی اس دفعہ فصل زیادہ ہوئی ہے لیکن پہلے وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے تھے. تو یہ سارا جو پاکستان کی موجودہ صورتحال کا جو ذمہ دار ہے، اور اس کی جو 2013 سے 2017 کے دوران جو مہنگے شارٹ ٹرم قرضے لیے گئے وہ بھی ہیں، اسی طرح جو فیصلے کیے گئے ان کا براہ راست آج کے حالات پہ اثر پڑتا ہے. دوسرا جو ہمارے پاس یہ ایکسکلوسیو خبر ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے. مسلم لیگ نواز کو جس طرح ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت دوبارہ ان کی آ رہی ہے. خواجہ آصف نے تو کل یہ کہہ دیا تھا ہم اگلی حکومت میں آ کے کیونکہ پٹھانوں نے پاکستان کی معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم آ کے کوشش کریں گے کہ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے
اور اگر افغانیوں نے کوئی کاروبار پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ختم کریں گے. تو وہ بظاہراً وہ کلیئر ہے، شاید ان کو یقین دہانیاں کروائی جا چکی ہیں کہ نواز شریف کے ایک تو پاکستان آنے پہ ان کو جو ہے وہ بیل بھی مل جائے گی، پر آگے اگر الیکشنز مقررہ وقت پہ ہو جاتے ہیں تو ان کو حکومت بھی ملے گی. تو نواز شریف اور مسلم لیگ نواز نے اب جو پالیسی بنائی ہے کہ 21 اکتوبر کا جو جلسہ ہے یہ انہوں نے اپنے جو مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک بینچ مارک رکھا ہے کہ جو بھی ٹکٹ چاہتا ہے اگلے الیکشن میں، چاہے وہ MNA کی ٹکٹ ہو چاہے وہ MPA کی ہو، اور پنجاب ہے، KP ہے، کشمیر ہے، GB ہے، یہاں پہ جو امیدوار مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ چاہتے ہیں تو وہ ریلیوں کی اپنے اپنے جلسوں کی صورت میں 21 اکتوبر کو منار پاکستان میں اپنا کراؤڈ لے کر آئیں، اور اس کی وہ ویڈیوز بھی اعلیٰ قیادت تک پہنچائی جائے گی. اور لوگوں کی تعداد اور ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس بات پہ مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ فائنل کرنے والے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس آدمی کو ٹکٹ دینی چاہیے، کس کے پاس جو ہے وہ تعداد جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ کی بہت زیادہ ہیں، کس کے پاس کم ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، ماضی میں مسلم لیگ نواز اس طرح لوگوں کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو جو ہے وہ ان کو اس طرح کے دیتی تھی، ان کو مشورہ دیتی تھی، ان کو انسٹرکشنز دیتی تھی تاکہ جو جلسے ہیں جو جلسی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جا سکے. اب 21 اکتوبر کے جلسہ جو ہے وہ ان کے لیے بڑا پریشان کن بنا ہوا ہے کہ لاہوریوں نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے، لاہوری جلسے میں آنے کو تیار نہیں ہیں. باہر کی عوام جو ہے وہ دیہاتوں سے جو ہونڈا موٹر سائیکلوں کی آفروں پہ یا بریانی کے چکر میں کتنی ایک عوام آتی ہے یہ 21 اکتوبر کو ہی پتہ لگے گا. لاسٹ میں جو کنفلکٹ چل رہا ہے حماس کا اور اسرائیل کا، یہ اس کنفلکٹ میں ابھی تک کی جو معلومات ہے جو اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اس میں کوئی 1000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. اسرائیلیوں کی بہت زیادہ تعداد میں اموات ہوئی ہیں، مارے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ اچانک حملہ حماس نے کیا، اور جو اس دفعہ اسٹریٹجی حماس نے یوز کی اس پہ پوری دنیا پریشان ہے. اور جو اسرائیلی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے پاس ہیں، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ حماس نے اچانک حملہ کیا. اور ابھی جو معلومات آ رہی ہیں کہ 70,000 جو میزائل ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید داغیں گے. حزب اللہ نے بھی دوسری سائڈ سے حملے سٹارٹ کیے ہیں. وائڈر پروسپیکٹ میں اس کا یہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ اور ایران جو ہے وہ اس چیز میں حماس کے پیچھے ہیں. جس طرح یوکرین میں امریکنز جو تھے اور باقی جو مغربی دنیا ہے وہ رشینز کے خلاف تھے اور یوکرین کو سپورٹ کر رہے تھے، یہاں پہ رشیا اور ایران جو ہے وہ حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے سرپرائز بھی دیا ہے. لیکن جو پاکستان کے تناظر میں اور جو سعودیز اسرائیل کے جو تعلقات نارملائز ہونے جا رہے ہیں ہو رہے تھے، اس حوالے سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ڈیل ہونی تھی اب وہ ڈیل تھوڑا سا پینڈنگ ہوگی سعودیز کی اور اسرائیل کی. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ بظاہر جو ہے اس ڈیل میں سعودیز سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن حماس نے اس ڈیل کو سبوٹاج بظاہر کیا ہے اور اس ڈیل سے جو ہے وہ سعودی عرب والے متاثر ہوں گے. آئندہ آنے والے دنوں میں وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے تعلقات کو نارملائز کریں. پاکستانیوں نے بھی جو ہے وہ سعودیز کے پیچھے چلنا تھا. اب سعودیز اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ نارملائز نہیں ہو سکتے. اب آنے والے دنوں میں اب کیونکہ سیز فائر کے حوالے سے باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اب یہ کتنے دنوں میں سیز فائر ہوتی ہے، اس سے پہلے اور کتنے اسرائیلی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. ابھی جو بڑی تعداد میں ابھی 2000 سے 3000 کا ایک سٹیٹس جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ
جو اسرائیلی فوجی ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اسی طرح جو عام اسرائیلی ہیں ان کو حماس نے جو ہے وہ غزہ میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو سیز فائر کب ہوتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔